بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک لفظ ہوتا ہے روایت اور ایک ہوتا ہے درایت۔ یہ دونوں کیا ہے اور کس علم کے ساتھ ان کا تعلق ہے؟ تو یاد رکھیے گا، بنیادی طور پر یہ علم الحدیث کی دو قسمیں ہیں، ایک روایت اور ایک درایت۔ علم الحدیث کیا ہوتا ہے؟ علم بقوانین یعرف بہا احوال السند والمتن، ایسے قوانین کا علم جس کے ساتھ سند اور متن کے احوال کو جانا جاتا ہے، اس کو علم الحدیث کہا جاتا ہے۔ اور امام ابن حجر اسقلانی نے بھی اس کی ایک تعریف کی ہے، معرفت و قواعد المعرفت بحال الراوی والمروی، یعنی راوی اور مروی، سند اور متن کے احوال کی پہچان پر کے جو قواعد و ضوابط یہاں سے حاصل ہوتے ہیں اس کو علم حدیث کہا جاتا ہے۔ اب آگے علم حدیث کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے روایت اور ایک ہے درایت۔ روایت کیا ہوتا ہے؟ اس کو پہلے میں سادہ لفظوں میں آپ کو سمجھاتا ہوں، پھر اس کے بعد جو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تعریف کی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلی بات، روایت کوئی چیز آپ نے سنی اور جیسے جیسے آپ نے جس طریقے سے اس کو سنا آگے بیان کر دیا، اس کو روایت کہتے ہیں۔ اور درایت کیا ہوتی ہے؟ اس کے اوپر تحقیق کرنا کہ یہ بات جو ہم تک پہنچی ہے کیسے پہنچی ہے، کس ذریعے سے پہنچی ہے، اور جن لوگوں نے پہنچائی ہیں وہ لوگ کیسے لوگ ہیں، اور پھر جو بات آگے جا رہی ہے وہ کیسی ہے، یعنی وہ اسی طرح الفاظ کو آگے لے کے جانا، یہ روایت ہے۔ اور اس کی جانچ پڑتال اور تحقیق کرنا یہ درایت ہے۔ اس حوالے سے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو اس کی تعریف کی ہے روایت کی، وہ یہ ہے، جو انہوں نے نقل کیا ہے اس کو، وہ یہ ہے، وہ علم یشتمل علی اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم و افعالہ، ایسا علم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال اور افعال پر مشتمل ہو، و روایتہا ضبطہا و تحریر الفاظہا، یعنی اس کے جو الفاظ ہیں ان کو لکھنا یا اس روایت کو زبانی یاد کرنا اور پھر اس کو آگے بیان کرنا، یہ روایت ہوتا ہے۔ یعنی جس کا تعلق اس کی ظاہری سند اور الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، اس کے ظاہری الفاظ کے ساتھ جو تعلق ہے، سنا اور آگے بیان کر دیا ہے، اس کو روایت کہتے ہیں۔ اب درایت کے بارے میں وہ کیا فرماتے ہیں؟ درایت کے بارے میں فرماتے ہیں، ہوا علم یعرف منہ حقیقت الروایت و شروطها و انواعها و احکامها و حال الرواة و شروطهم و اصناف المرویات و ما یتعلق به۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے، ایسے روایت کی حقیقت، اس کی شرطیں، اس کی اقسام، اس کے احکام، راویوں کے احوال اور دیگر اس کی اقسام اور اس سے متعلقہ تمام علوم، اس کو کہتے ہیں درایت۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کی سند کے احوال کو جاننا اور اس حدیث کے جتنے بھی راوی ہیں ان پر واقفیت حاصل کر لینا، ان کی جانچ پڑتال کرنا، وہ ثقہ کون سا راوی ہے، ضعیف کون سا راوی ہے اس میں سے، یا یہ سند جو ہے یہ کس درجہ کی سند ہے اور اس کے متن میں کوئی خرابی تو نہیں ہے کسی قسم کی، تو اس کی سند اور اس کے متن کی جانچ پڑتال کرنے کا نام یہ درایت ہے۔ اب اس کو مزید میں آسان بنانے کے لیے یہ عرض کروں گا، جس طرح امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار، جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر جان بوجھ کے جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اب یہ ایک حدیث ہے، اس کے پیچھے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے پوری سند ذکر کی ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ اس کو صحیح مسلم میں بیان کرنا، جیسے انہوں نے سنا اس کو آگے بیان کر دینا انہی الفاظ کے ساتھ، یہ روایت ہے۔ اب محدثین کرام نے اس کو دیکھا کافی زیادہ کتابوں میں اور اس کی بہت زیادہ اسانید ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ حدیث متواتر ہے۔ اب امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اس کو بیان کرنا، یہ حدیث یہ ہے روایت، اور محدثین کرام کا اس کو متواتر کہنا یہ ہے درایت۔ اب اس کو مزید آپ سمجھیے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب میں، جامع میں، سنن میں اگر کوئی حدیث لے کے آتے ہیں تو اس کے بعد فرماتے ہیں ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے۔ اب اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو لفظ انہوں نے جو روایت حدیث اسی طرح ذکر کر دی ہے وہ روایت ہے، اور نیچے یہ جو فرمایا ھذا حدیث صحیح، یہ درایت ہے۔ یعنی یہ درایت کے ذریعے سے انہوں نے جانا ہے کہ اس حدیث کی اصل حیثیت کیا ہے۔ تو نتیجتاً بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ جس طرح اس کو سنا اس کو آگے بیان کر دیا، یہ روایت ہوگی۔ اور اس میں جانچ پڑتال، جس طرح کتب اسماء رجال میں محدثین کرام نے اس پر تحقیق کی ہے، یا جنہوں نے احادیث پر حکم لگایا ہے، یہ سارا درایت میں آتا ہے۔
تو یہ فرق ہے روایت اور درایت میں. اسی طرح ان الفاظ کو بیان کرنا یا لکھ لینا یہ روایت ہے، اور اس کی باقاعدہ طور پر تحقیق کرنا، جانچ پڑتال کرنا یہ درایت ہے. اور یہ دونوں کام الحمدللہ رب العالمین محدثین کرام نے بہت ہی احسن طریقے سے کیے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں احیاء حدیث کی کاوشوں میں مصروف رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی حبیبی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.